کوئی باضمیر مسلمان اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب کرے یا رسول اللہ کی طرف نسبت کر کے کوئی جھوٹی حدیث بیان کرے، لیکن لا علمی میں اور بے خبری میں یا بے دہانی میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ حدیث کے عنوان سے ڈال دی جاتی ہے اور لوگ اس کو آگے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ یہ حقیقت میں حدیث ہے بھی یا نہیں۔ چنانچہ کتنی ہی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ حدیث کے عنوان سے شیئر کی جانے والی پوسٹ حقیقت میں حدیث نہیں ہوتی، بلکہ کوئی عام سا قول ہوتا ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے آگے چلا دیا جاتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں اس کے کیا نتائج رونما ہوں گے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ رسول اللہ کی طرف کوئی جھوٹی حدیث منسوب کرنا یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی جھوٹی حدیث بیان کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ چھوٹا معاملہ نہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے، یہ اسلام کی نظر میں ایک سنگین جرم ہے، جس کے متعلق صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، من یقل علی ما لم اقل، جو میری طرف سے ایسی بات بیان کرے جو میں نے نہیں کہی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اور ایک دوسری روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے چاہیے کہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ کوئی جھوٹی بات ایک عام مسلمان کی طرف یا ایک عام انسان کی طرف بھی منسوب کرنا بہت ہی غلط طرز عمل ہے، کہاں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا جائے۔ یعنی کوئی بھی انسان اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا حوالہ دے کر لوگوں کو سامنے جھوٹی خبریں بیان کی جائیں یا اس کا نام لے کر دوسرے لوگوں کو جھوٹی باتیں بتائیں جائیں، کوئی بھی انسان اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو بہت ہی اونچا ہے، اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرتا پھرے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر کی جانے والی ہر پوسٹ کو اوتھینٹک سمجھنا اور سچ سمجھ کر بغیر تحقیق کیے آگے چلتا کر دینا، آگے شیئر کر دینا، وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے۔ آپ خود سوچئے کہ جب کسی عام انسان کی سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے نقل کر دینا اتنا برا ہے، تو حدیث نبوی کا مقام تو پھر بہت ہی اونچا اور بلند ہے۔ اس لیے جب کبھی ایسی پوسٹ شیئر کی جائے کہ جس پہ حدیث کا لیبل لگا ہو، حدیث کا عنوان موجود ہو، اور آپ اس کو آگے شیئر کرنا چاہیں تو پہلے اس کا ریفرنس چیک کر لیں، یا اگر خود نہ کر سکیں تو اس فیلڈ کے جو ماہرین ہیں ان سے تحقیق کروا لیں، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ بات حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا نہیں۔